أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالی: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره۔ صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک باتوں کے ساتھ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس پہ جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ زیر بحث جو موضوع ہے وہ ہے الایمان۔ گزشتہ کی کئی مجلسوں سے ہم لفظ ایمان کی تحقیق، اس کی تشریح و توضیح، اور ایمان کے کیا ارکان ہیں اس کا ذکر، پھر ہم نے ایمان کے لفظ کے شرعی معنوں پر غور کیا، پھر ہم نے گزشتہ کی مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف جاننے کی کوشش کی۔ تو گزشتہ کی مجلس میں ہم اس بات پر مجلس کا اختتام کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب پہنچنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی کو پہچاننے کے لیے دنیا میں مختلف طریقے رائج ہیں، مختلف راستے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی اور کہتا ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ کو چرندوں، پرندوں، پتھروں اور درختوں میں دیکھا، بعض لوگوں نے خدا کی گنتی نکالی، بعض لوگوں نے کہا کہ 1 2 3۔ لیکن ان تمام مروجہ طریقوں میں، ان تمام راستوں میں ایک ہی راستہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے متعین کیا، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ریکگنائز کیا۔ بقیہ جتنے بھی راستے ہیں یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ کی مجلس میں دیکھا کہ بنانے والے ہو سکتا ہے پورے اخلاص سے کیا ہو، واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی قربت چاہتے ہیں، واقعی اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، لیکن یہ چونکہ خود ساختہ ہے، انہوں نے اپنے طور سے بنایا ہے، تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریکگنائز نہیں کیا۔ تو جو راستہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریکگنائز کیا اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروموٹ کیا انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے، اس راستے کو کہتے ہیں عزیز دوستوں توحید۔ یہ ایک راستہ ہے جسے اللہ نے ہمیشہ سے جب سے نوح علیہ السلام آئے تب سے لے کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی کا پرچار ہوا، اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں تک پہنچایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر زمانے میں رسول بھیجے اور رسولوں کا پیغام یہی تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے نافرمانی کریں، طاغوت کے ساتھ کفر کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ میری ہی عبادت ہونی چاہیے، یعبدونی یعنی یوحدونی، میری ہی توحید بیان کرنی چاہیے۔ تو راستہ اب ہم کو معلوم ہو گیا وہ ہے توحید کا راستہ۔ اللہ
ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو ایک مانے۔ توحید کا معنی ہے وحد یوحد توحیدا فہو موحد، یعنی اللہ کو ایک ماننا، یہی معنی ہے توحید کا۔ ونس آف اللہ، اللہ کو ایک ماننا ہے نا، یہی توحید ہے، جو کہ دوسرے کسی راستے میں نہیں ہے۔ جتنے بھی مروجہ راستے ہیں، جتنے بھی راستے لوگوں نے اپنے طور سے بنائے، اس میں آپ جھانک کر دیکھیں گے کہیں پر بھی اس کا شائبہ تک نہیں، لوگوں نے گنتی نکالی ہے، یہ کہ کوئی عبادت نہیں کرتا، مختلف چیزوں کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت ہو اور کسی اور کی نہ ہو۔ تو اسی لیے اسی کو کہتے ہیں عزیز دوستو توحید، اسی کو کہتے ہیں توحید، ایک ماننا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک کن چیزوں میں مانے، یعنی کون سی چیزیں ہیں جن میں ہم اللہ کو ایک مانیں گے؟ کیا مطلب ایک ماننے کا؟ معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک مانیں، اور اللہ کے لیے بندے جو کرتے ہیں ان میں ہم اللہ ہی کے لیے وہ کام کریں۔ پہلا، اللہ کے کام کیا ہیں؟ جلانا، رزق دینا، گناہوں کو معاف کرنا، بارش برسانا، حفاظت کرنا، یہ جتنے بھی اللہ کے کام ہیں ہم یہ کہیں گے کہ یہ کام اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا جیسا اللہ کرتا ہے ویسا نہیں کر سکتا ہے نا۔ اللہ کے کام میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کے کام کیا ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دیتا ہے، جلاتا ہے، مارتا ہے، اللہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ گناہوں کو پوچھنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ کرم کرنے والا ہے، اللہ امن دینے والا ہے، اللہ بزرگ ہے، بالا ہے، مبارک ہے، یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ اچھا، اللہ کے کام کتنے ہیں؟ اس کی کوئی گنتی نہیں، اس کا ہم حساب لگا نہیں سکتے، یہ ان گنت ہیں، یہ انفینٹی ہے، اسے آپ گن نہیں سکتے، اتنے سارے اللہ کے کام ہیں۔ یہ کیوں ہم اللہ کا کام کہتے ہیں؟ کیونکہ کوئی دوسرا اسے نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا اسے نہیں کر سکتا، اگر کرتا بھی ہے تو ویسے نہیں کر سکتا جیسے اللہ کرتا ہے۔ آپ بھی معاف کر سکتے ہیں، لیکن جیسے اللہ معاف کرتا ہے ویسے ہم معاف نہیں کر سکتے۔ آپ بھی مدد کر سکتے ہیں اپنے دوست کی، اپنے رشتہ دار کی، آپ کے جاننے والوں کی، لیکن کیا آپ ویسی مدد کر سکتے ہیں جیسے اللہ مدد کرتا ہے؟ ممکن نہیں۔ آپ چند سکے دیں گے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی مدد ہو سکتی ہے، لیکن کیا آپ ہمیشہ اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ وہ جہاں کہیں بھی جائے اس کی نگرانی کر سکتے ہیں؟ اس کے دل کے اندر جو بات چل رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی ہے، کیا آپ اس بات کو پہچان کے اس کا حل نکال سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارا مدد کرنا اور اللہ کا مدد کرنا دونوں میں فرق بہت بڑا ہے، لیکن نام ایک نظر آتے ہیں۔ ہمارا مدد کرنا بھی مدد کرنا ہے، اللہ کا مدد کرنا بھی مدد کرنا ہے، لیکن یہ دونوں مددوں میں آسمان زمین کا فرق ہے، اگرچہ کے نام ایک نظر آ رہے ہیں، لفظ ورڈ جو ہم نے استعمال کیا وہ دونوں ایک ہے، لیکن دونوں کے حقائق بہت 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 فرق ہے۔ جیسے ہاتھی کے بھی دانت ہیں، ہمارے بھی دانت ہیں، فرق ہے نہیں ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ ہماری بھی ناک ہے، ہاتھی کی بھی ناک ہے، لیکن ہاتھی کی ناک کو سونڈ کہتے ہیں جو بہت لمبی ہوتی ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو نام ایک ہونے کی وجہ سے دونوں کے حقائق، ریالٹیز ایک نہیں ہو سکتے۔ بس سمجھ میں آئی؟ یہ لینگویج کی لمیٹیشن ہے،
ہم لینگویج میں انسان نے بہت سارے سملر چیزوں کو ایک نام دے رکھا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک نام دیں گے انسان بات نہیں کر سکتا، اتنے سارے ویکیبلریز ہو جائیں گے کہ آدمی اس کے بعد کوئی سیکھ بھی نہیں سکتا، کوئی بول بھی نہیں سکتا، اس کے بعد معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ زبان کی لمیٹیشن یہ ہے کہ زبان بہت سارے چیزوں کو جو کہ الگ الگ ہیں ایک نظر آنے کی وجہ سے ایک نام دے دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے۔ کتنے ایسے الفاظ ہیں ہمارے پاس؟ بہت سارے الفاظ ہیں جو اپنے حقائق کے اعتبار سے، ریالٹی کے اعتبار سے بہت 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 فرق ہے ان میں، لیکن چونکہ ہم نے ایک گوشے میں سملر پایا، ایک گوشے میں ہم نے ان کے درمیان تشابہ پایا، تو ہم نے کہہ دیا، ہم نے اس کے لیے ایک نام دے دیا۔ کیا بھائی ٹھیک ہے نا بھائی صاحب؟ ٹھیک چل رہا ہے؟ ہاں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا اللہ کے کام یہ بندے نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ ہم نے ہماری زبان میں اللہ کے کاموں کے لیے وہی لفظ استعمال کیا ہے جو ہمارے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن فرق ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن ہمارے اور اللہ کے دیکھنے میں فرق ہے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنا دور، کیا آپ اپنے پیٹھ کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ ادھر بیٹھ کے امریکہ میں کیا ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں، افریقہ میں کیا ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارا دیکھنا بالکل لمیٹڈ ہے، چند میٹرز ہیں بس، اس کے بعد جو ہوتا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن اللہ کا دیکھنا لامتناہی ہے، اس کا کوئی لمیٹیشن نہیں، وہ حد سے زیادہ ہے، ہم اس کا حساب لگا نہیں سکتے۔ لیکن ہماری مجبوری ہے، لینگویج کی مجبوری ہے، انسان کی لینگویج کی مجبوری ہے کہ اس نے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے، اور قرآن نے چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا، اور جو لفظ عربوں نے استعمال کیا اسی لفظ کو قرآن نے بھی استعمال کیا۔ اگر قرآن نے کوئی نیا لفظ استعمال کیا ہوتا تو پھر مشکل ہو جاتی، حقائق سمجھ نہیں پاتے، معنی سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ انسان انہی الفاظ کے معنی سمجھ سکتا ہے جو وہ استعمال میں رکھتا ہے نا؟ جو استعمال میں انسان نہیں رکھتا وہ اس کا معنی نہیں جانتا، ہے نا؟ تو اب انسان کے معنی استعمال کرنے میں، الفاظ کے استعمال کرنے میں فرق ہے، کوئی زیادہ الفاظ جانتا ہے، کوئی کم الفاظ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں بتا رہا تھا کہ نام ایک ہونے کی وجہ سے حقائق ایک نہیں ہو سکتے، اسے اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، یہ بنیادی بات ہے۔ اللہ کے کاموں پر ہم جب گفتگو کرتے ہیں یہ بنیادی بات ہے، جان لینا چاہیے کہ ہم نام ایک دیکھ کر دونوں کو ایک نہیں کہہ سکتے۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ بولتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، اللہ جلاتا ہے، یہ سب ہمارے لیے بھی ہیں الفاظ ہی، لیکن دونوں میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اللہ کے کام کہتے ہیں تو ہم اصل میں کون سا معنی مراد لیتے ہیں؟ جو کام اللہ ہی کر سکتا ہے وہ مراد لیتے ہیں ہم۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں بھی مدد کرتا ہوں، جیسے نمرود نے کیا، بیوقوف حرکت اس نے کی، کیا کہا اس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے، جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہے، میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا اچھی بات، ایسی بات ہے، تو اس نے ایک قیدی کو لایا جس پر جو ہے سزائے موت سنا دیا گیا تھا، تو اسے لایا اور کہا کہ میں رہا کرتا ہوں، جاؤ، یہ مرنے والا تھا، میں نے رہا کر دیا۔ اور پھر اس آدمی کو لایا جسے موت کی سزا کی موت نہیں دی گئی تھی، اسے اس نے جو ہے مار دیا، کہا کہ دیکھو یہ زندہ رہنے والا تھا، میں نے مار دیا، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام یہ ڈسکشن میں نہیں گئے، یہ نہیں کہا کہ بھائی تم نے نہ مارا نہ جلایا، تم نے نہ مارا نہ جلایا، تم نے ایک سزا سنائی اور اس کے بعد تم نے مار دی، اور تم جسے جلانا کہتے ہو تو جلایا ہی نہیں، تم نے رہا کیا ہے تم نے۔ تو نمرود اصل میں لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتا تھا، ابراہیم نے سمجھ لیا علیہ السلام کہ یہ آدمی پاگل ہے، تو اس پاگل آدمی کو کچھ دوسرے انداز سے ٹیکل کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تفصیل میں گفتگو نہیں کی، جلایا مارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنا موضوع بدلا، کہا ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو سورج نکال لاتا ہے، کہاں سے نکالتا ہے؟ مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ اب میں تم سے کہتا ہوں کہ مغرب سے نکال لاؤ،
مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. اب تم جب اپنے آپ کو رب کہتے ہو، خدا کہتے ہو، تو پھر یہاں مغرب سے نکال کر دکھاؤ نا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي، وہ گھبرا ہو گیا. بہتا یہ بہت کہنا گھبرے ہو جانے کو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب پھنس گیا، جواب بن نہیں پڑا، اٹک گیا. تو یہاں پر کیا ہے، ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ ہمارے کام اور اللہ کے کام میں فرق ہے. اب نمرود نے کیا کہا، وہ سمجھ گا کہ اس نے سمجھا کہ جو ہے جلانا مارنا جو میرے لفظ میں ہے، میرے بس میں، وہی جلانا مارنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے ٹیسٹ کیا اور وہ ضمن یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے نہ جلایا نہ مارا. اللہ کا جلانا الگ ہے، وہ میت کو زندہ کرتا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ مردے سے زندے کو نکالتا ہے نا، اور زندے سے مردوں کو نکالتا ہے. ایسے ہی تو سارا دنیا کا نظام چلتا ہے. تو اللہ کے کام یعنی بہت وسیع ہے، اس کا انسان ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اتنے عظیم اللہ کے کام ہوتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ، عمدہ، عرفہ اللہ کے کام ہوتے ہیں جو انسان بہت ہی اس میں سے کم سمجھتا ہے. تو میں بتایا رہا تھا کہ اللہ کے جتنے بھی کام ہیں ہم کہیں کہ اس میں اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہی توحید ہے، یہی توحید ہے. یہ کام جن لوگوں نے مختلف راستے اختیار کر رکھے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے غلط ملت کیا، غلطیاں کی، اپنے ذہنی گوڑے دڑائے اور سب کچھ کرنا تھا انہوں نے کیا. لیکن یہ بات انہوں نے نہیں کہی کہ اللہ کے کام میں صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو اسی کو عزیز دوستو کہتے ہیں توحید الربوبیہ، جو کل آپ نے پہلا نوٹ کیا تھا. توحید الربوبیہ کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک مانا. اس کا عربی ڈیفینیشن ہے توحید اللہ فی افعالہ. چاہے تو آپ عربی ڈیفینیشن بھی لکھ لیں، توحید اللہ فی افعالہ. دوبارہ دہراتا ہوں، توحید اللہ فی افعالہ، توحید اللہ فی افعالہ. توحید اللہ، اللہ کی توحید مانے، یعنی اللہ کو ایک مانے، فی افعالہ، اللہ کے کاموں میں. یہی ہے توحید الربوبیہ. اچھا، اب اہل علم نے ہمارے لیے ایک مختصر راہ بتائی، جیسے کہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں. اللہ کے کتنے کام ہیں بھائی؟ ان گنت کام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی کام ہیں جو کہ ان گنت ہیں، ہم انہیں کیٹیگرائز کریں گے تو یہ 4 کاموں میں آ کے رک جاتے ہیں. اللہ کے جتنے بھی کام ہیں، اب دنیا میں جتنے بھی آپ کام دیکھتے ہیں جو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، جتنے بھی کام ہیں اللہ کے، مارنا، جلانا، بارش برسانا، بچہ دینا، مدد کرنا، جتنا بھی میں نے اس کا پہلے ذکر کیا، اللہ کے جتنے بھی کام ہیں، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، یہ تمام کو آپ 4 صفتوں میں لا کر کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. 4 کیٹیگریز، 4 قسمیں. پہلا، اللہ کو ہی رب ماننا. لکھ لیجیے وہ 4 کیٹیگریز کیا ہیں، یعنی جس میں اللہ کے پورے کام آ جاتے ہیں. سمجھا آپ؟ بہت سارے اللہ کے کام ہیں، کتنوں کا نام لے، کتنوں کو جانے. تو اہل علم نے ہمارے لیے مختصر کر دیا، کہا کہ بھائی یہ 4 ہیں، اسی سے دوسرے کام نکلتے ہیں. کیٹیگریز کی 4 ہے، اسی سے اللہ کے دوسرے کام نکلتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ پہلی کیٹیگری رب ہونا. رب لکھ لیجیے، رب لکھ لیا. نمبر 2 خالق. خالق، خالق نمبر 2. نمبر 3 مالک. مالک. اور نمبر 4 مدبر. حقیقی مالک، حقیقی خالق، حقیقی مدبر. یہ 4 ہیں بس. جتنے بھی کام آپ دیکھیں گے یہ 4 میں سے ایک جگہ ہوگا. پہلے 4 کے معنی اور اس کی تشریح سن لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. اور رب، رب کا کیا معنی؟ رب یرب ربن فہو رب، لازم فعل ہے. رب یرب کا معنی دیکھ بھال کرنا، نرش کرنا،
پالنہار جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، دیکھ بھال کرنا، تربیت کرنا، پالنا، پوسنا، یہ سب معنی آتے ہیں رب کے اندر. اسی لیے عربی زبان میں ہاؤس وائف کے لیے لفظ کیا ہے؟ ربۃ البیت. ربۃ البیت ابھی بھی استعمال کرتے ہیں، ہے نا. ان کا پروفیشن کیا ہے؟ کہتے ہیں ربۃ البیت. ربۃ البیت کا معنی ہاؤس وائف. انگلش نے دیکھیے اسے بیکار کر دیا ہے نا، ہاؤس وائف کہہ کے اسے کنارے کر دیا. عربی نے اسی پوری طاقت دی. عربی نے کہا ربۃ البیت، گھر کو پالنے پوسنے والی. انگلش میں ہاؤس وائف یعنی اسے یعنی بالکل گھر میں بٹھا دیا اسے، ہے نا، بالکل گھر کا ہے نا کر دیا. اور عربی نے کہا ربۃ البیت، گھر کی حفاظت کرنے والی، گھر کی دیکھ بھال کرنے والی، بچوں کی تربیت کرنے والی، گھر چلانے والی. مختصر گھر چلانے والی ربۃ البیت عربی نے کہا. تو رب یربو کا معنی کیا ہے؟ رب یربو کا معنی دیکھ بھال کرنا، حفاظت کرنا، پالنہار. انگلش میں سے کہتے ہیں نریشنگ، سسٹائننگ، یہ سب معنی آتے ہیں رب کا. تو اس اعتبار سے اس سے ریلیٹڈ آپ جتنے بھی آپ کام دیکھیں گے وہ سب اس کے اندر آ گئے. اس کے ریلیٹڈ سب کام کیا ہیں؟ اس کے ریلیٹڈ کیا کیا کام ہے؟ پیدا کرنا، وہ بھی ایک قسم کا پالنا ہے. پھر بڑا کرنا، رزق دینا، رزق کا انتظام کرنا، بارش برسانا. تو اللہ جس انداز سے اپنی ربوبیت کر سکتا ہے انسان نہیں کر سکتا، ہے نا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے پیٹ بھر لیں تو بڑی بات ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم خود اپنا پیٹ بھر لیں تو بڑی بات ہے. لیکن اللہ کیسے کیسے غذا دیتا ہے، اللہ اکبر. ایک چٹان ایک انسان توڑتا ہے، چٹان اس کے اندر سے کوئی ذریعہ نہیں چٹان کے پیٹ میں جانے کے لیے. چٹان مضبوط ٹوٹتا ہے، اس میں سے ایک مینڈک نکل آتا ہے. کتنا بڑا مینڈک! چٹان کے اندر کس نے غذا دی؟ کیسے پانی پہنچا ہوگا بھائی؟ کیسے غذا پہنچی ہوگی؟ کس نے کیا اس کا انتظام؟ اللہ اکبر. اللہ غذا دیتا ہے. کتنے ہم مخلوقات جانتے ہیں؟ کتنے اللہ کی مخلوقات ہیں؟ بے حساب ہے، انگنت ہیں، انگنت ہیں، انگنت سپیشیز ہیں، کریشنز ہیں. آپ ایک مٹھی بھر مٹی لیجئے، اس مٹی میں آپ چھان کر دیکھیے، مائکروسکوپ وغیرہ لگا کر دیکھیے تو پتا چلے گا کتنی ساری مخلوقات ہے اس کے اندر، کتنی ساری زندگی ہے اس کے اندر. کون غذا دے رہا ہے؟ اللہ اکبر. ایک ویل، آپ جانتے ہیں ویل کیا ہے؟ ایک بہت بڑی مچھلی، بہت بڑی مچھلی، ایک ویل ہے نا. یہ اڈلٹ ایک ویل جو ہے اس کا ویٹ ہے لگ بھگ 150 ٹن، 150 to 200 ٹنز ایک اڈلٹ ویل کا ویٹ ہے، وزن. اس کے اندر ایک 30-40 ہاتھی تو رہ سکتے ہیں بڑی آسانی سے، کوئی مشکل نہیں ان لوگوں کے لیے. 30-40 ہاتھیاں اس کے پیٹ میں جا کر آ سکتے ہیں. اور اسی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام گئے اور رہ کر باہر آئے. 40 دن تک رہے پیٹ میں، اللہ نے کھانے کا انتظام کیا. 40 دن تک پیٹ میں رہے مچھلی کے، اور مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی گھومتی رہی. ایسے کتنے مچھلیاں ہیں؟ کوئی حساب نہیں. ایک کا ویٹ نہ ہے لگ بھگ 150 ٹن. ٹن کتنا ہے؟ ایک ٹن 1000 kg ہے نہیں؟ 1000 kg یعنی 150 سے 200 ٹن کی ایک مچھلی ہوتی ہے. اور یہ روزانہ اس کے لیے غذا عزیز دوستو 20 سے 30 ٹن کی ضرورت ہے. 20 سے 30 ٹن کی ضرورت ہے صرف ایک مچھلی کی غذا. اور اس کی جو غذا ہے وہ ہر چیز نہیں کھاتی، ایک خاص قسم کی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں جسے وہ کھاتی. اور اس اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود اس کا حلق صرف ایک فٹ بال کے سائز کا ہے، اس سے بڑی چیز اندر جا نہیں سکتی. چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلتی ہیں. اور اس کا جو ہے جگر، اس کا دل جو ہے ایک کار کے سائز کے برابر ہے. اور کئی سال رہتی ہے اور اللہ کے سمندر میں گھومتی ہے، پھرتی ہے، کھاتی ہے. کبھی آپ نے سنا کہ ویل باہر آ گئے اسٹرائک پر کیونکہ غذا نہیں مل رہا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں سنا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. پورے ویلز آج اسٹرائک کر رہے ہیں سمندر میں، پورے سی شورز میں جمع ہو گئے اور پورے انہیں بینر اٹھا لیا اور کر رہے ہیں کچھ.
ایسا کبھی ہوا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ غذا دے رہا ہے. انسان کے اگر ہاتھ میں دے دے تو پورے ویل کب کا مر جاتے ہے نا. انسان نہیں دے سکتا، انسان کی بس کی بات نہیں ہے. یہ بڑی مشکل سے اپنا گھر چلا رہا ہے تو بڑی بات ہے نا. وہ بھی کون چلاتا؟ وہ بھی تو اللہ ہی چلاتا ہے. تو ایک مچھلی کا یہ معاملہ ہے. اب چلیے آگے، آپ ایک ہاتھی 30 ہاتھی اتنا غذا کھاتے ہیں جو ایک گاؤں کھاتا ہے. ایک ہاتھی کے لیے روزانہ 30 سے 40 کلو گھاس کی ضرورت پڑتی ہے. 30 سے 40 کلو کی گھاس روزانہ کھاتا ہے ایک ہاتھی. 30 سے 40 کلو گھاس 30 مل جائے تو پورے کا پورا علاقہ چٹ. ایسے کتنے ہاتھیاں ہیں؟ ہزاروں لاکھوں ہاتھیاں ہیں. اب گنتے جائیے. شیر، باغ، شیر کو روزانہ 25 kg گوشت کی ضرورت پڑتی ہے نا. وہ کیا ہے؟ پیور نان ویجیٹیرین ہے. وہ اسے آپ جو بھاجی، فروٹس، ویجیٹیبلز نہیں کھلا سکتے، نہیں مانے گا، وہ مر جائے گا. وہ اسے پیور نان ویجیٹیرین چاہیے. اسے پایا، گوشت، دل، کلیجہ، جیپ، ان چیزوں کا انتظام ہونا ہے. اور روزانہ 30 سے 40 kg کھاتا ہے بغیر کسی چیز کے، آرام سے. اس کے بعد جی نہیں سکتا ہوں. اب کتنے ایسے ہیں چیر پھاڑ کے کھانے والے جانور؟ اللہ اکبر. آپ گنتے جائیے، کوئی حساب نہیں ہے. آپ صرف ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور اس کے اندر کتنی ٹیکنالوجی. ایک چڑیا کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور 3 دن میں اڑتا ہے. کس نے سیکھا ہے ایسے؟ انسان کئی ہزار سال سے کوشش کر رہا ہے اڑنے کے لیے. وہ تو اڑا نہیں، لیکن اڑنے کا ایک آلہ اس نے دریافت کر لیا، لیکن وہ تو اڑا نہیں نا. لیکن یہ جو چڑیا کا جو بچہ ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتا، انڈے سے نکلتا ہے، اور 3 دن میں چھلانگ لگا اڑتا ہے، اس کے کھاتا ہے خوب، اور پھر اپنی زندگی بناتا ہے اور گھومتا ہے پھرتا ہے اللہ کی زمین میں. نالج کس نے دیا؟ کہا جاتا ہے کہ جو چڑیا جو نکلتی ہے جنگلوں میں، یہ جھاڑوں میں کبھی گھومتے نہیں. یہ جنگلوں میں کبھی نہیں گھومتے ہے نا. ان کے اندر ایسی ٹیکنالوجی ہے، وہ گزرتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم اس سے پہلے در سے گزرے ہیں. اللہ نے ایسی ٹیکنالوجی انڈر ڈالی. یہ اونٹ آپ دیکھتے ہیں، یہ اونٹ کبھی نہیں گھومتے. ہاتھی گھوم جاتا ہے صحرا میں، اونٹ کبھی نہیں گھومتے. ان کے اندر ایک ہائی کوالٹی ایسے ایک جو ہے مشین اللہ نے ڈال دی ہے کہ وہ قریب کون سا گاؤں ہے اسے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. قریب اگر کوئی گاؤں ہے تو اسے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. کیسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے اللہ عالم. ہاتھی گم جائے تو ہاتھی اپنے پیر زمین میں مرتا ہے. جو 5 کلومیٹر کے اس پار اگر کوئی ہاتھی ہے تو اسے انفارمیشن مل جاتا ہے کہ کوئی گم گیا ہے ادھر ہمارا آدمی. وہ نکل آتا ہے اسے لے کے جانے کے لیے. اللہ اکبر. کتنی نعمتیں گنتے جائیں. ایک ایسی چڑیا ہے یا پھر پرندہ کہیے جو الاسکا سے اڑتا ہے، نیوزی لینڈ میں لینڈ کرتا ہے. الاسکا اور نیوزی لینڈ کے درمیان کوئی لینڈ نہیں ہے، صرف سمندر ہے. پورا پیسیفک اوشن ہے اس کے اندر. 10,000 کلومیٹر کا یہ اوشن ہے، سفر ہے. الاسکا سے اڑتا ہے اور نیوزی لینڈ میں لینڈ کرتا ہے، اور ہر سمر میں اس کا یہ پورے مل کر یہی کام کرتے ہیں. مائگریشن ہے نا، مشہور ہے ان لوگوں کا مائگریشن، اینیملز مائگریشن، برڈز مائگریشن. تو یہ الاسکا سے نیوزی لینڈ میں آ کر اترتا ہے. یہ جو پرندہ ہے یہ مسلسل اڑتا ہے، مہینے، دن نہیں مہینے اڑتا ہے. اڑتے رہتا ہے. ریسٹ نہیں. جانوروں کو ریسٹ چاہیے، انسانوں کو بھی ریسٹ چاہیے. انہیں سونا پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے رکنا پڑتا ہے، تب جا کے ان کا میکینزم دوبارہ کام کرتا ہے. توانائی چاہیے، پھر اڑیں گے، پھر کام کریں گے. لیکن یہ پرندہ مسلسل اڑتا ہے. سائنسدان پریشان ہے کہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ راستے میں کوئی آئی لینڈ نہیں ہے. کہاں لینڈ کرتا ہوگا یہ؟ اور اتنا 10,000 کلومیٹر کا جو سفر ہے یہ چند مہینوں میں کر لیتا ہے. کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے بہت کوشش کی. بعد میں پتا چلا کہ اس پرندے کے لیے اللہ نے 2 برائنز فکس کیے ہیں. اس کے اندر 2 دماغ ہیں. اصل میں ریسٹ دماغ کو چاہیے، یہ دماغ ہی جسم کو چلاتا ہے. 2 دماغ اللہ نے اندر رکھ دیا. یہ ایک آن کرتا ہے، اڑتے رہتا ہے، تھک جاتی ہے اسے آف کر کے اسے آن کر لیتا ہے. پھر یہ تھک جاتی ہے اسے آف کر کے پھر اسے آن کر لیتا ہے. اب ایک کو ریسٹ دیتا ہے تو ایک کو بزی رکھتا ہے. اس طریقے سے سفر نکل گیا پورا. عجیب مخلوقات ہیں یہ. انسان کی پہنچ ہے بس.
اور کون سی چیز، اللہ اکبر، آپ گنتے جائیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ کتنے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گننے آپ بیٹھ جاؤ گے کہاں سے گن پاؤ گے؟ ممکن نہیں. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْبَحْرِ مِنْ شَجَرٍ أَقْلَامًا، اگر زمین بھر جتنا پانی ہے اسے انک بنا لیا جائے، اور جتنے بھی جھاڑ ہیں، پیڑ ہیں، پودے ہیں، انہیں قلم بنا لیا جائے، اور اس قلم میں ہم نے اس انک کو ڈال کے اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کیا، فما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی نعمت ختم نہیں ہوتی. یہ ہم صرف جو ہے ایسے ہی یاد دہانی تازہ کر رہے ہیں بس. تو یہ تمام غذا دینا، اس کا انتظام کرتا کون ہے؟ رب. اسی کو رب کہتے ہیں، اسی کو رب کی صفت میں تمام چیزیں داخل ہو گئی. اور اسی سے لفظ نکلا ہے ربوبیہ. رب یرب ربن و ربوبیتن. اور اسی سے ایک لفظ نکلا ہے عربی کا ربا یربی تربیتن، کیونکہ تربیت میں اصل میں دیکھ بھالی ہے، پیمپرنگ ہے، لکنگ آفٹر ہے نا، اسی کو جو ہے تربیہ کہا جاتا ہے، اسی سے لفظ نکلا ہے. تو یہ تمام چیزیں آ گئی عزیز دوستو رب کے اندر. اب چلیے دوسری صفت دیکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ دوسری صفت کیا ہے؟ خالق. خالق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنا، کریٹ کرنا، پہلی مرتبہ پیدا کرنا، مرنے کے بعد پیدا کرنا، ہر اعتبار سے جتنا بھی پیدا کرنا ہے وہ کرتا ہے پیدا. کچھ بھی نہیں تھی دنیا، اسے اللہ نے پیدا کیا. کچھ تھا ہی نہیں لیکن اللہ نے اسے بنایا کچھ. اور یہ کچھ بنانے کا بھی عجیب و غریب انداز ہے. اذا اردنا شیئا انما نقول له کن فیکن. کوئی بھی چیز ہم بنانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کن، ہو جا تو ہو جاتی ہے. زیادہ بحث کی بات نہیں ہے، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. انما ہم صرف کہتے ہیں نقول له کن فیکون، اور ہو جاتی ہے. کن کا مطلب ہو جا، فیکون ہو جاتی ہے چیز. یہ پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہے. فاطر السماوات والارض، یعنی پہلی مرتبہ آسمان زمین کو جس نے بنایا. مبدع، آسمان زمین کو پہلی مرتبہ بنایا. تو پہلی مرتبہ بنانا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ایک مرتبہ کوئی چیز بن گئی تو اس کے بعد ہم انسان پروٹوٹائپ ڈالنے میں ماہر ہے نا، بلو پرنٹ نکال دیتا ہے، ایسے ہی نقل اتار دیتے ہیں. لیکن اللہ کیا ہے، اس کے کارخانے میں ہر چیز یونیک ہے. مینوفیکچرنگ یونٹ کیسی ہے؟ یہ ایک دو چیزیں ایک نہیں ہیں. یہاں تک کہ یہ جو آپ کہتے ہیں ٹوئنس، یہ ٹوئنس بھی ایک نہیں ہیں. آپ کو دکھتی ہیں کہ دونوں ایک نہیں ہیں. یہ انتہائی اچھا آدمی، یہ انتہائی مکار، دونوں کے چہرے ایک، دونوں کے دل الگ الگ ہے نہیں ہے. کتنے ایسے مثال آپ کو ملتی ہیں. تو جو بھی چیز اس کارخانے میں بنتی ہے اللہ کے یہاں پوری یونیک ہے، کیونکہ وہ یونیک ہے. فی کل شیء دلیل یدل علی انہ واحد، ہر چیز میں ایک دلیل ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہر چیز میں ایک دلیل ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ بنانے والا ایک ہے، اسے بنانے والا ایک ہے. اللہ اکبر. تو عزیز دوستو خالق مطلب بنانا، پیدا کرنا، کریٹ کرنا، اور بناتے رہتا ہے. فی کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز بناتے رہتا ہے. مخلوقات بنتے ہیں، بنتے جاتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو بیت معمور ہے جو 7ویں آسمان میں، جہاں اس کعبے جیسا ایک کعبہ ہے، یہاں کے کعبے میں انسان طواف کرتے ہیں اور بیت معمور کے کعبے میں فرشتے طواف کرتے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی ہوتی ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتوں کو پیدا کیا جاتا، اور یہ بیت معمور میں جاتے جو پھر کبھی باہر نہیں آتے. مصروف رہتے ہیں اللہ کی عبادت میں. کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں، کوئی اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، کوئی تسبیح، سب مصروف میں ہے. روزانہ بناتا ہے. یہ بنانا پسند کرتا ہے، بناتے رہتا ہے. ہر چیز بنتی ہے، ہر چیز رینوویٹ ہوتی ہے. عزیز دوست سبحان اللہ. یہ بنانے میں کون سی چیز داخل ہے؟ تجدید، رینوویشن ہے. رینوویشن بھی بنانا ہے نا. آپ کا جسم رینوویٹ ہوتے رہتا ہے. یہ جو جسم آپ کے پاس اب ہے، یہ جسم 10 سال پہلے نہیں تھا. یہ جو ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں 10-15 سال پہلے یہ ہاتھ نہیں تھا جو تھا. پورا رینوویٹ ہو گیا ہے، بالکل بدل گیا ہے. نئے سیلز آ گئے ہیں. ہزاروں سیلز مرتے ہیں اور ہزاروں سیلز بنتے ہیں.
اور خون نیا خون بنتے رہتا ہے. یہ جو رینوویٹ ہونا ہے یہ ساری دنیا میں نظام ہے اللہ نے بنایا ہے, ساری دنیا میں ہے. یہ تارے بھی رینوویٹ ہوتے ہیں, زمین بھی رینوویٹ ہوتی ہے, سمندر کا پانی بھی رینوویٹ ہوتا ہے. اللہ اکبر, یہ سب خالق کے اندر آ جاتا ہے. یہ ہے معنی عزیز دوستو خالق کا. تیسرا معنی ہے مالک. مالک کا معنی کیا ہے؟ اونر. اونر کرتا کیا ہے؟ اونر اون کرتا ہے نا, ذمہ داری ریسپانسبلٹی دیتا ہے. اگر کوئی چیز کا کوئی مالک ہے تو وہ اس کا ریسپانسبل ہے, اس کے اچھے برائی کا وہ ذمہ دار ہے. تو یہ جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں مخلوقات ہے, سب کا مالک اللہ ہے, سب کا مالک اللہ ہے. کوئی انسان مالک نہیں بن سکتا. یہ ہماری ملکیت تو مختصر ہے اور ہماری ملکیت ٹیمپروری ہے, لیکن ہمیشہ کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے مالک یوم الدین, یوم القیامت کا مالک ہے. پوری کی پوری رسپانسبلٹی اس دن اللہ کی ہے اور پورے کا پورا انصاف کیا جائے گا. یہ معنی ہے اس کا. مالک یعنی ہر چیز کا اونر, ہر چیز کی رسپانسبلٹی لینے والا. اور نمبر 4 ہے مدبر. مدبر کا معنی پیدا کرتا ہے, مالک ہے, لیکن پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا. صرف ایسے ہی مالک نہیں بن جاتا, بلکہ اسے بالکل اس کی تدبیر کرتا ہے. تدبیر کا مطلب کنٹرول کرنا. تدبیر کا مطلب اسے کنٹرول کرنا, اسے ڈیویٹ ہونے نہیں دینا, اسے جیسے رکھنا ہے ویسے ہی باقی رکھنا. یہ تمام کام آتے ہیں عزیز دوستوں مدبر میں. مدبر کا معنی کنٹرول کرنا. مختصر اتنا لکھ لیجیے, مدبر یعنی کنٹرول کرنے والا, تدبیر پروگرام کرنے والا, پلان کرنے والا ہے نا. پلاننگ, ہر چیز پلانڈ ہے نا بھائی. کوئی چیز کیا ہے؟ وما خلقنا السماوات والارض لاعبین, یعنی آسمان زمین کھیل کود کی چیز نہیں ہے, اس کے پیچھے ہر چیز پلانڈ ہے. کوئی چیز پلان کے باہر نہیں جاتی. یہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ سورج روزانہ نکلتا ہے, روزانہ ڈوبتا ہے, اور پھر چاند, کل فی فلک یسبحون, پورے ایک فلک میں تیر رہے ہیں. یہ پورا پلانڈ ہے, کوئی چیز آؤٹ آف پلان نہیں ہے. کوئی چیز ایسے ہی نہیں ہو گئی, ایسے ہی ہوتی تو کیا کچھ نہیں ہو جاتا. ایسی نہیں ہے, سب ایک نظام میں چل رہے ہیں. لیکن ہمارے دماغ اتنے کمزور, اتنے چھوٹے, ہمارا نالج اتنا کم, کہ ہماری زندگی بھی اتنی کم کہ ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں ان میں ہمیں شاید بعض لوگوں کو پلان نظر نہیں آئے, لیکن عقل مند, سوچ سمجھ رکھنے والے, ایمان والے, متقی, پرہیزگار, انہیں تو ہر چیز میں پلان نظر آتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو پلان سے باہر ہو. پوری چیز پلان ہے, پورے کا سکیچ بنا ہوا ہے, کوئی بھی چیز سکیچ سے باہر نہیں جاتی. یہ معنی ہے عزیزوں سے مدبر کا. تو اللہ کے سارے کام سمٹ کر یہ 4 صفاتوں میں آ جا سکتے ہیں. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ 4 صفتوں میں اگر کسی نے کہا کہ 4 صفت صرف اللہ ہی کر سکتا ہے تو اس کا ایمان ربوبیت میں پختہ ہو گیا. توحید ربوبیہ میں کون پختہ ہو جاتا ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ رب کی حیثیت سے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, خالق کی حیثیت سے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, مالک کی حیثیت سے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, مدبر کی حیثیت سے اللہ پر ایمان لاتا ہوں. ان چاروں کی توحید بیان کرتا ہوں, کہتا ہوں کہ چاروں کام سوا اللہ کے کوئی اور نہیں کر سکتا. تو یہ آدمی پرفیکٹ ہو گیا توحید ربوبیہ میں, اللہ کو رب ماننے کی حیثیت میں. تو ٹھیک ہے, یہ ہے عزیزوں سے توحید الربوبیہ کا معنی. اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ جسے آپ نے دوسرے پوائنٹ میں لکھا ہے توحید الالوہیہ. توحید الالوہیہ دیکھتے ہیں. اچھا, توحید الالوہیہ دیکھنے سے پہلے, چونکہ جیسے کہا جاتا ہے بضدہ تتضح الاشیاء, اس کی ضد بھی دیکھیں گے, اس کا اپوزٹ بھی دیکھیں گے تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. توحید الربوبیہ کا اپوزٹ ہے عزیزوں سے الحاد. توحید الربوبیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ الحاد. الحاد کا معنی کیا ہے؟ مکھر جانا, ڈائیورٹ ہونا. اسی لیے عربی میں قبر کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے لحد, ایک ہے شق. لحد اس قبر کو کہتے ہیں, قبر کھودنے کے بعد آپ تھوڑا اندر سے ایل شیپ میں کاٹتے ہیں, ہے نا, جس میں میت رکھی جاتی ہے, اس قبر کو کہتے ہیں لحد. شق یہ ہے کہ سیدھے آپ کھودتے ہیں, پھر زمین میں پہنچے, پھر اس کے اندر میت کے لیے ایک جگہ کھود لیا, اسے کہتے ہیں شق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللحد لنا والشق لغیرنا, ہم مسلمانوں کے لیے تو لحد ہے, اب جب ہمارے علاوہ ہیں وہ لوگ شق کھودتے ہیں وہ الگ بات ہے, ہم لحد کھودتے ہیں.
تو قبر کیا ہے؟ اسے لحد کہا جاتا ہے، یعنی جو سیدھے آ کے ڈائیورٹ ہو جائے اسے کہتے ہیں لحد. اور اسی سے لفظ نکلا ہے الحاد. الحد یلحد الحادا فهو ملحد. معنی کیا ہے؟ کہ ڈائیورٹ ہونا، اپنی فطرت سے منہ مکھیر لینا، منہ موڑ لینا، اپنی فطرت کو چھوڑ کے ہٹ جانا، اس کا معنی ہے الحاد. اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ایتھیزم، انکار کرنے والا، خدا کا انکار کرنے والا. تو توحید ربوبیہ کی ضد کیا ہے؟ اگر کسی نے توحید ربوبیہ میں کچھ غلطی کی تو وہ آدمی ہو جاتا ہے ملحد، وہ آدمی ہو جاتا ہے ملحد. اور ملحد یہ بھی کفر کی قسم ہے، یہ بھی کافر ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اچھا آئیے تھوڑے مختصر طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ الحاد کی تاریخ کیا ہے، کیوں لوگ یہ کہنے میں مزہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. بعض لوگوں کے پاس گویا کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، کہتے ہیں کہ کوئی عقیدہ دنیا میں نہیں، لیکن ان کا ایک عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ خدا نہیں کہنا ہے نا. تو خدا نہیں کہنا، یہ تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو تاریخ میں یہ بہت کم لوگ تھے، یہ بہت کم لوگ تھے انہوں نے خدا کا انکار کیا. اس کے اسباب تھے، ریزنز تھے جس کی وجہ سے انہوں نے خدا کا انکار کیا. ورنہ کوئی عقل مند، ہوشیار، سمجھدار آدمی یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد کیا نہیں کہہ سکتا؟ خدا نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا، ممکن نہیں ہے. یعنی کوئی عقل مند آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ ساری دنیا جو چل رہی ہے یہ ایسے ہی چلتی ہے. اچھا ایسے ہی چلتی تو پھر اس کے اندر نظام کیسے آ گیا بھائی؟ اس کے اندر نظام کیسے آ گیا؟ اب یہ ساری دنیا چلتی ایسے ہی چلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ارتھ ہے، یہ پلانٹ پہ پوری زندگی ہے. آپ کے بغل میں وینس ہے، وہاں پر زندگی ہے ہی نہیں. اس پہ کون سا ایسے ہی چلنا ہے؟ بغل میں ہے. آپ اس طرف چلے جائیں گے تو آپ مارس ہے، اس طرف چلے جائیں گے تو آپ کے پاس وینس ہے. وینس تو بالکل ارتھ جیسا ہے. یہ تمام یہ سائنس کی تحقیق بتا رہا ہوں میں. اب ادھر جاتے ہیں، آسمان زمین کے قلابے اوندے کر رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں زندگی ہے کہ نہیں ہے. وہاں ایک بھی زندگی نہیں ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں ڈیڈ پلانٹ. کوئی بھی چیز زندہ نہیں ہے وہاں پر، لائف نہیں ہے، زندگی نہیں ہے. بہت کوششیں کر رہے ہیں، ناسا نے کیا کچھ نہیں کر دیا، کتنے پیسے اس میں کھپا رہے ہیں یہ جاننے کے لیے، یہ دریافت کرنے کے لیے کہیں کچھ زندگی تو مل جائے. انہیں کہیں کوئی زندگی ملتی ہی نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے زندگی یہاں چاہیے اور وہاں پر اللہ نے زندگی نہیں چاہیے. آپ ہزار کوشش کر لیں آپ کو وہاں پر زندگی نہیں ملنے والی ہے. جب وینس میں نہیں ہے تو اس کے پیچھے آپ جائیں، آپ جتنی بھی پلانٹس ہیں جو کروڑہا مائل دور ہیں، وہاں پر کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے ہی نہیں، ممکن ہے ہی نہیں. اب اس تمام سیارے ایک گیلیکسی کے اندر ہیں جیسے سائنس کہتا ہے، اور ایسے کروڑہا گیلیکسیز ہیں اور ہر گیلیکسی میں ایسے ہی سیارے ہیں. اگر کوئی دوسری گیلیکسی سے ہماری گیلیکسی کو آ کر اور ارتھ کو پہنچنا چاہے تو اس کے لیے کئی کروڑ سال لگ جائیں گے. انسان کی زندگی چند 50-60 سال 100 سال کی، کئی کروڑ سال کون جیے گا بھائی؟ ممکن ہی نہیں. تو یہ کیسے چل رہا ہے؟ یہ جو آسمان ہے اس میں سے روزانہ بڑے بڑے پتھر گرتے ہیں. یہی کہتے ہیں کہ ایسٹریاڈز گرتے ہیں، میٹیورز گرتے ہیں، ہے نا، ہیونلی باڈیز گرتے ہی رہتے ہیں. لیکن یہ جو چل رہی ہے زمین، اس پر کبھی نہیں گری. گرتی ہے تو بھی چھوٹے، جس سے زمین کو نقصان نہیں ہوتا. ورنہ ایسے بھی پتھر گرتے ہیں جو زمین سے بڑے ہیں. یہ پتھر تارے ٹوٹنے کی وجہ سے، اور روزانہ تارے ٹوٹتے رہتے ہیں اور ٹوٹ کے یہ پتھر سیارے میں گھومتے رہتے ہیں، کہکشاں میں گھومتے رہتے ہیں اور ٹکراتے رہتے ہیں آپس میں. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ زمین میں کوئی چیز ٹکرائی ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جب آپس میں ٹکراتے پتھر تو بھیانک آواز آتی ہے، بھیانک آواز، لیکن ہم تک پہنچتی نہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کیسے رہ گئے اور ہماری نسلیں در نسل کی حفاظت ہو رہی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو پانی کی ضرورت تو آسمان سے پانی گر جاتا ہے. آپ کو بھوک لگی تو زمین سے پودے نکل جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، آپ جیتے ہیں آپ. پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو عجیب و غریب بات ہے جس کو انکار کرتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ ایک ٹرین میں
ایک بہت بڑے ملحد جا رہے تھے، ہے نا، اور وہ بیٹھ کر تمام لوگوں کو الحاد سکھا رہے تھے ٹرین میں، ہے نا، وہ اپنے سائنٹیفک پروفس، اپنے عقلی گھوڑے، ہے نا، اپنی باتیں گھما پھرا کے وہ تمام حاضرین کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو بھائی کوئی خدا نہیں ہے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے وہ لوگ جو ہے صحیح راستے میں نہیں ہیں، وہ لوگ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسی باتیں کر رہے تھے۔ تو اسی ڈبے میں ایک سوار ایک جاہل گوار جو تھا وہ اے صاحب کی لمبی گفتگو سنتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے کہ لوگو اس ٹرین کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، مان لو مجھے، اس ٹرین کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ ٹرین ایسے ہی چل رہی ہے، ایسے ہی چل رہی ہے، کوئی چلانے والا نہیں۔ تو لوگوں نے اس آدمی کو پکڑا، کہا کیا ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا آپ کا، ابھی تو تم اسٹیشن سے چڑھے تھے، ابھی اسٹیشن آگے آئے گی، رک جائے گی، اب رک جائے تو جا کے دیکھ لینا سامنے انجن میں جو لگی ہوئی ہے وہاں پر بیٹھا ہوگا ڈرائیور، وہی اس انجن کو چلا رہا ہے۔ تو اس جاہل آدمی نے جو گاؤں کا آدمی جو تھا اس نے کہا کہ یہ بات اس جاہل کو سمجھائیے آپ لوگ، اس نے کہا کہ یہ بات اس جاہل کو سمجھائیے، یہی تو یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ آپ بیوقوف لوگ، جب میں نے کہا کہ ٹرین کو کوئی چلانے والا نہیں تو آپ بھڑک اٹھے، اب یہ ایسی کروڑہ ٹرین چلنے والی زمین کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، ایک ایسی بات ہو گئی۔ تو ایسے ہوتا نہیں ہے، انسان کی فطرت کے خلاف ہے یہ۔ انسان کبھی بھی خدا کا انکار نہیں کر سکتا، جیسے بھوک پیاس اس کی ضرورت ہے ویسے ہی اسے خدا کی عبادت کی ضرورت ہے، ورنہ بغیر کھائے پی نہیں رہ سکتا، ویسے ہی وہ بغیر عبادت کے رہ نہیں سکتا، اسے اس کی ضرورت ہے، ذرا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن انکار کرتے کیوں ہیں، انکار کرتے کیوں ہیں؟ یہ آپ تاریخ پڑھیں گے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فرعون جیسے لوگ، نمرود جیسے لوگ، انہوں نے خدا کا انکار کیا، کس لیے کیا؟ صاف صاف بات ہے، یہ اپنے لیے خدا کا دعویٰ کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ سارے لوگ ان کی عبادت کریں اور ان کا جو پریسٹیج، ان کا جو پاور ہے وہ نہ جائیں، یہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ رہیں، سب ان کے غلام بن کر رہیں۔ اور جب یہ چیز جاتی نظر آتی ہے تو پھر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، زبردستی منواتے ہیں، جیسے فرعون کرتا تھا۔ انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا، انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا، ہے نا۔ فرعون کی بیوی کے یہاں، فرعون کی بیٹی کے یہاں ایک مشاطہ آیا کرتی تھی، بخاری میں روایت ہے، مشاطہ، مشاطہ مطلب کنگھی کرنے والی۔ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی تو ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی، تو فرعون کی بیٹی نے بسم اللہ کہہ کے اس کنگھی کو اٹھایا، تو پلٹ کر فرعون کی بیٹی نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لے رہی ہو، یہ بسم اللہ ہم نہیں جانتے، آپ کہو بسم فرعون، فرعون کا نام لو، نعوذ باللہ۔ یعنی مشاطہ، کنگھی کرنے والی، معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان قبول کر چکی تھی، جو دعوت چل رہی تھی اس پہ وہ ایمان قبول، اسے توحید کی پورا علم آ گیا تھا، تو اس نے بسم اللہ کہا تو فرعون کی بیٹی بھڑک اٹھی، اور اس کے بعد اس مشاطہ کو لے کر جا کر دہکتی ہوئی تیل، تپتا ہوا تیل میں ڈال کر گلا دیا گیا، اور ڈالنے سے پہلے پوچھا گیا کہ تم چھوڑ دو، ابھی بھی کہو کہ فرعون خدا ہے۔ اس نے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو، جلا دو، کوئی معاملہ نہیں، ہم تو جلنا مرنا ہی چاہتے ہیں۔ تو لوگوں نے جلا دیا، لیکن اس نے کفر نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، یہی ایمان کی حرارت ہوتی ہے، یہی ایمان کی گرمی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو تپا دیتی ہے، ہر چیز کو گلا دیتی ہے، یہی ایمان کی حرارت ہے عزیز دوستو۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں اسباب ہوتے ہیں، اپنی نفس بھی، جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَجَحُدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا، انہوں نے انکار کیا جبکہ ان کا نفس کے اندر یہ یقین تھا کہ یہ اللہ ہے۔ انہوں نے ظلمًا وعلوا، زمین میں بڑائی حاصل کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے انہوں نے خدا کا انکار کیا، ورنہ خدا کا انکار، خدا کا نہ ہونا کوئی علمی بحث نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے، یہ تو صرف اپنے خواہشات کے لیے انکار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک گروپ کی لوگ تھی جو تاریخ میں ہم کو مثال ملتی ہے کہ خواہشات کے لیے انہوں نے خدا کا انکار کیا، جیسے اس کی مثال جو ہے نمرود و فرعون کی ہے۔ اور بعض لوگوں نے خدا کا انکار کیا، خاص طور پر یورپ کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر الحاد کا آغاز ہوا اور آج بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، خاص طور پر عرب دنیا میں بڑی تیزی سے الحاد پھیل رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر الحاد پھیلنے کا آپ اس کی ریزن تلاش کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے خدا کا انکار اس لیے کیا کیونکہ یہ جو مذہبی پیشوا ہیں،
یہ جو دین کا نام لینے والے ہیں، یہ جو کلیسا ہے، یہ جو چرچ والے ہیں، یہ جو فادر ہیں، یہ جو فلاں ہیں، پاسٹر ہیں، انہوں نے دین کا نام لیا اور لوگوں پر ڈھیر سارا ظلم کیا، دین کے نام سے ظلم کیا۔ آپ کی زمین کو ہم ہڑپ لیں گے، آپ پوچھنے آئیں کہیں گے کہ یہ خدا کا حکم ہے، آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم فلاں کو لائیں گے اور اسے مار دیں گے، اور آپ لوگ پوچھنا چاہے تو کہیں گے کہ بھائی یہ خدا کا حکم ہے، اللہ کے دین میں تم ٹانگ لڑانا چاہتے ہو، یہ مذہب ہے، یہ دین ہے، تو سب کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہی کچھ یہاں جب ہم تمل ناڈو کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی یہی ہوا۔ یہاں پر جو ٹیکا کچی آئی ہے نا، جو پارٹی آئی ٹیکا پارٹی، یہ انہوں نے کیا کیا، ان کا جو بڑا تھا پیریار، وہ خود لکھتا ہے کہ یہ خود ایک بہت بڑا سوامیار تھا، سوامی تھا وہ، ای روڈ کے اندر پوجا کیا کرتا تھا، تپسیا تھی اس کی۔ اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اندر یہ جو برہمن ہیں دین کا نام لے کر کیسے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اس نے آنکھوں سے دیکھا اسے، ہے نا۔ برہمن کو معلوم ہے کہ پتھر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن اس کا پھول لاکھوں میں بیچتا ہے نا۔ مذہب کے نام سے پیسے جمع ہوتے ہیں، ہے نا، ہنڈیاں بھر جاتی ہیں، زمینیں، لوگ کیا کیا نہیں لا کر دیتے، سب لا کر دیتے ہیں، تو اور جو ہے لوگوں کے پیسوں کو ہڑپتا ہے مذہب کے نام سے، بیٹھی جگہ سب کچھ مل رہا ہے۔ تو مذہب کا نام لے کر لوگوں نے خوب ظلم کیا۔ اور جب ہم سلمان فارسی کی زندگی پڑھتے ہیں تو اس میں جب پہلے ایک پادری کے پاس گئے تھے تو جب وہ پادری زندہ تھا اس نے لوگوں کے پیسوں کو خوب لوٹا، دولت لوٹی، جائیداد لوٹے۔ سلمان فارسی دیکھ رہے تھے چونکہ وہ بہت بڑا پادری تھا، سارے علاقے کے لوگ اسے مرعوب تھے، تو یہ بتا نہیں سکتے تھے۔ لیکن جب وہ مر گیا تو سلمان فارسی خاموش رہ نہیں پائے، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ میں اعلان کر دیا کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے، تمہارے پیسوں کو اس نے گلا کر اپنے گودام میں بھر رکھا ہے۔ لوگوں نے جب انہیں مارنا چاہا تو سلمان فارسی نے بتا دیا، دیکھو یہ ساری تمہاری دولت ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھلی، اس کے بعد لوگ جو بڑی عزت سے اسے دفنانا چاہتے تھے، اس کی ناش پر لعنت بھیجی اور چپل مارے، تھوکا، اور اس کی ناش کو جو ہے چندی بوٹی کر کے جانوروں میں پھینک دیا۔ لوگوں نے غصہ بعد میں دکھایا۔ تو مختصر یہ ہے کہ جب مذہب کے نام سے ظلم ہوتا ہے تو لوگ یہ ظلم سے بچنے کے لیے اسی چیز کاٹ لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تم مذہب کا نام لیتے ہو نا، تم خدا کا نام لیتے ہو، تم اللہ کا نام لیتے ہو، لے کر ہم پر ظلم کرتے ہو، چلو بھائی اللہ ہی نہیں، چلو ہم تمہارے ظلم سے نہیں سکتے، ہم تمہارے ماتحتان ہیں، اتنی غلامی بس، اس سے زیادہ ہم غلامی نہیں کر سکتے، چلو ہم خدا کا انکار کرتے ہیں۔ تو پیریار نے بھی وہی کیا، کتابوں میں اسے صاف صاف لکھا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آخری زمانے مسلمان بھی ہو گیا تھا، اور اس نے اپنی کئی جگہ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی مذہبی اختیار کرنا چاہتا ہے تو جائے مسلمان بن جائے، کیونکہ وہاں پر مذہب کے نام سے، ذات پات کے نام سے کوئی تفرقہ نہیں۔ تو مذہب کے نام سے جب بھی ظلم ہوتا ہے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں انکار کرنے کے لیے۔ جو جب مذہب کی پابندیوں سے بعض لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم جھیلنا نہیں چاہا، اور بعض ایسے بھی ظالم ہیں، ایسے ہی بدبخت ہیں جو یہ مذہب کی پابندیوں سے بیزار ہیں۔ یعنی مذہب کہتا ہے کہ بھائی فلاں حرام آپ نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، پنجگانے نماز پڑھیں، پردہ کریں، ہے نا، حیا شرم کی جو ہے پاسبانی کریں، اور اس کے بعد روزے رکھیں۔ بعض لوگ ان پابندیوں کو بڑی مشکل چیز سمجھتے ہیں، جیسے آج بعض عرب ممالک میں دیکھنے کو ملتا ہے، انہیں پردے سے پریشانی ہے نا، انہیں یہ نہ کریں، یہ چیز حرام ہے، شراب پینا انہوں نے اپنا طریقہ بنا لیا، شراب کے بغیر رہ نہیں سکتے، افیم گانجا کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ مذہب نے انہیں روکا تو کہا کہ بھائی مذہب نہیں مانتے ہم، چلو۔ اور بعض لوگ سر سے انکار کرتے ہیں، اور بعض لوگ مذہب کے اندر مذہب کے نصوص کو توڑ مروڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مذہب کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، خود نہیں بدلتے مگر قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہوتی ہے ان کی کہ یہ قرآن ہی کو بدلنا چاہتے ہیں، شریعت ہی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں آج ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور ایسے لوگ ہوتے کیا ہیں، مذہب کی پابندی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جب لوگ انہیں کہتے ہیں کہ بھائی تم غلط کرتے ہو تو بعض لوگ ان میں سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب مقابلہ کرنے کے لیے ادھر ادھر سے انہیں سپورٹ ملتی ہے، اور اس کے بعد وہ مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔
اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر ڈیموکریسی کا سہارا لیتے ہیں، ہے نا، ہیومن رائٹس کا سہارا لیتے ہیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ بہرحال یہ جو الحاد کی تاریخ ہے انتہائی ٹھپ تاریخ ہے، انتہائی ناکامیاں اور فیلئر سے بھری ہوئی تاریخ ہے۔ ہم اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے الٹپ لوگ ہیں موجود، ہے نا، وہ بات کی تہہ تک پہنچنا نہیں چاہتے بلکہ صرف بعض چیزوں کو بنیاد بنا کر اللہ کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی جو ہے بہت ساری آپ جو ہے تاریخ میں چیزیں مل جائیں گی، اور آج یہ جو الحاد ہے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ انہوں نے بہت سارے لٹریچرز نکالے ہیں، ہے نا، یہ الحاد کی کئی شکلیں ہیں عزیز دوستوں، ہے نا، یہاں تک کہہ سکتے ہیں آپ کہ الحاد کی ایک شکل ہے سیکولرزم میں، اس کی ایک شکل سوشلزم ہے، اس کی ایک شکل کمیونلزم ہے، اس کی ایک شکل کیپٹلزم ہے۔ یہ اصل میں زمز بنتے اس لیے کہ تاکہ اسلام سے باہر نکل جائیں، ہے نا۔ شیطان نے انہیں اسلام پر غور کرنے کا موقع نہیں دیا اور ان کے دل اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسلام کی دشمنی انہوں نے ورثے سے پائی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا ایک ملغوبہ بن جاتا ہے آدمی جب گمراہ ہوتا ہو۔ تو کوئی بھی آدمی سچے دل سے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ خدا کا انکار کرنا، مذہب کا انکار کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو چیلنج ہے، ہمیشہ سے چیلنج رہا ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ سے چیلنج دیا کہ اگر کوئی آدمی دلائل کی بنیاد پر، ریسرچ کی بنیاد پر خدا کا انکار کر دے تو ہو سکتا ہے کہ ہم مان لیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کسی نے اب تک پیش نہیں کیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، جو لوگ مذہب کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس بنیادی بات کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ خدا ہے تو لاؤ بتاؤ۔ ان کی پہلی دلیل کیا ہوتی ہے؟ خدا ہے تو لاؤ بتاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم ہوا بتا سکتے ہو، کہتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے۔ اللہ کی ایک مخلوق کو آپ نہیں بتا سکتے تو پھر آپ پورے خدا کو بتانا چاہتے ہو؟ اب ان میں مصیبت یہ ہے کہ یہ جب خدا کا انکار کرتے ہیں تو یہ اصل خدا کو نہیں سمجھے ہیں، اصل اللہ کی حقیقت کو نہیں جانے ہیں۔ تو حقیقت کو نہیں جاننے کی وجہ سے ان کے دماغ میں جو کوشچنز پیدا ہوتے ہیں، جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس کے حل تلاش کرتے ہیں، ہے نا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی سمجھ لیجئے کہ خزانہ ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ اب اسے کرنا یہ چاہیے کہ خزانہ ڈھونڈنے کے راستے نکالیں، بجائے اس کے راستے نکالیں وہ یہ کہے کہ بھئی خزانہ ہے ہی نہیں، خزانے کو میں سرے سے انکار کرتا ہوں۔ لوگ آ کر کہے کہ بھئی اس کا ایک راستہ ہے، آپ جا کر ادھر دیکھو، تو اس نے کہا کہ میں جانا بھی نہیں چاہتا، مجھے اچھی طریقے سے معلوم خزانہ نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے، یہی کہتا رہے گا تو پھر راستہ کیسے نکالے گا وہ؟ تو یہ جب نہیں کہتا ہے تو نہیں کہنے کے لیے یہ اپنے دلائل پیدا کرتا ہے، اپنے اندر اپنے دماغ کو چلاتا ہے، خوب اپنے دلائل نکالتا ہے اپنے مشین سے، اور جو بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی خزانہ ہے تو اپنے جو دلائل ہیں وہ پیش کرتے جاتا ہے۔ اس بیوقوف کو صرف مختصر یہ کام کرنا تھا، زیادہ کچھ نہیں، کہ جا کے دیکھ لینا تھا، معاملہ ختم۔ تو یہ جو خدا کا انکار کرنے والے جو سوالات پیدا کرتے ہیں، انہوں نے کبھی اللہ کو ٹھیک ڈھنگ سے سوچا ہی نہیں۔ اگر یہ ٹھیک ڈھنگ سے سکون سے اللہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے، جان لیتے، پھر یہ ان کے تمام سوالات کے حل آ جاتے ہیں۔ اور یہ چونکہ سوالات یہ پورے کے پورے دماغ سے نکلتے ہیں، یاد رکھ لیجیے، دماغ اس کی مثال آگ کی ہے اور دل اس کی مثال ٹھنڈک کی ہے۔ انسان کو اللہ نے دل اور دماغ دونوں کا مجموعہ بنایا۔ جب دماغ گرم ہو جائے تو دل اسے ٹھنڈا کرتا ہے۔ دل اور دماغ کا عجیب و غریب تعلق ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اسی تعلق کو فؤاد کہا جاتا ہے۔ تو دل و دماغ کا جو ہے انسان ان دونوں سے سمجھیں۔ اب جو خدا کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس دل ہے ہی نہیں، وہ صرف دماغ سے سوچتے ہیں۔ دماغ کی مثال یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یہ بھڑکتی رہے گی، ٹھنڈے دل سے سوچنے کا موقع نہیں ملتا انہیں۔ تو یہ دونوں کے ذریعے سے عزیز دوستو انسان اللہ کو سمجھ سکتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، دماغ سے سمجھنے سے کئی درجے زیادہ ہے دل سے سمجھنا، اور قرآن نے دل کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ کو سمجھنا ہے تو آپ کا دل تیار ہونا ہے، قلب سلیم جسے کہا گیا ہے شریعت کے اندر، قرآن کے اندر، یہ چاہیے۔ صرف عقل، مضبوط عقل، پراگندہ عقل، تڑپنے والا عقل، اسے کوئی مطمئن نہیں کر سکتا، نہ کہ وہ خود مطمئن کر سکتا، یہ تھک جائے گا لیکن مطمئن نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ایسے ہی بنایا دل کو، دماغ کو مطمئن کرنے والی چیز دل۔ آدمی دل اور دماغ دونوں کو استعمال کرے تب جا کے کوئی بھی چیز کی حقیقت نکل آتی ہے۔ تو یہ ایسے جو الحاد قسم کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دلائل ہیں، انہوں نے اپنے دماغ کو گھوٹا ہے، بس
دل سے کبھی نہیں سوچا. اگر کوئی آدمی دل سے سوچے تو اللہ کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں. اچھا ایسے کتنے ہیں جنہوں نے خدا کا انکار کیا, بعد میں کہا کہ میں مانتا ہوں, کئی سالوں کے بعد لمبے لمبے سفر, بہت کچھ ان لوگوں نے لکھا ہے کہ لمبی سفر الہاد میں ہوئی, بعد میں کئی دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ بھائی میں غلط میں تھا. کئی لوگوں نے کتابیں لکھی, کہا کہ دیکھو بھائی یہی چیز تھی میرے ساتھ ہو رہی تھی, اور بعد میں سمجھ میں آ گئی بات. تو جب آدمی ٹھنڈے دماغ سے اور حقائق کی روشنی پر, دلائل کی روشنی پر غور کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب جو آدمی سنجیدہ نہیں, سیریسلی سوچنا نہیں چاہتا, اس آدمی کو آپ کیا نہیں کر سکتے, مطمئن نہیں کر سکتے, دماغ کو مطمئن نہیں کر سکتے. البتہ دن کو مطمئن ممکن ہے, دل کو مطمئن کرنا ممکن ہے. دماغ سے مطمئن کریں آدمی کو, یہ ممکن نہیں. دماغ سے اگر کوئی آدمی اللہ کو سمجھنا چاہے, صرف دماغ سے, برائن سے, ہو سکتا ہے کہ اس نے ممکن نہ ہو. اسی لیے اللہ نے انسان کے اندر صرف دماغ نہیں رکھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دل رکھا, اور اللہ نے دل کو مخاطب کیا. جو ہے کیا افلا یفقہون, کیا انہیں دل نہیں ہے, یفقہون بہا ولہم آذان یسمعون بہا, یعنی کیا انہیں دل نہیں ہے سوچنے کے لیے, دل نہیں سوچنے کے لیے. اللہ بار بار قرآن سے کہتا ہے, تو دل سوچتا ہے اور اس کا سوچنا ہی فیصلہ نکال سکتا ہے. تو بہرحال عزیز دوستو, الہاد کی مختصر تاریخ بالکل ٹھپ اور فیلئر ہے, اس کے اندر کوئی مضبوط دلائل نہیں, اور یہ جو دلائل جو دینے والا ہے اس کے اندر کوئی اس کی جو ہے وقت اور وزن نہیں ہے. بس اس سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم توحید الالوہیہ دیکھیں گے انشاءاللہ. ھذا باللہ توفیق, وصلی اللہ علی نبینا محمد.